بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات اور جادو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی کلا بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیش، وسوسے اور شیطانی چال یکدم دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرمری مرحلوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کے اس تسبیح سے محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تک تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ببرکت اور پر اسرار ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کرم نازل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مشرف وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اس قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں، آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی امان میں دے دیتی ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی، جنت کے دروازوں کو کھولنے والی۔ یہ تسبیح ہر مسلمان کے لیے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کو ہر جمعہ پڑھنے سے ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں
اور ام حیات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ وہ سفر کے دوران ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجز ہو گئی۔ جب حضرت زینب بنت حجاج رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس زائد اونٹ موجود ہے، اگر تم اس کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہودی تھی اور بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سخت ناگوار سمجھی اور ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذوالحجہ کے دوران پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف ان سے بات نہ کی، بلکہ اس ناراضگی کا اثر اس قدر گہرا اور طویل ہوا کہ پورا واقعہ ذوالحجہ گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا اور چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے اپنا بستر، اپنی چارپائی اور دیگر سامان لپیٹ لیا اور الگ ہو گئی۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا تھا۔ وہ اس حالت میں الگ ہو گئی کہ دل غم سے بوجھل تھا کہ شاید اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود جو اپنے دل کے درد کی اور ناراضگی کی شدت، وہ ادب اور حیا کا دامن تھامے رہیں۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی فریاد کی، نہ کسی اور کو کچھ کہا، خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خود کو الگ کر لیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ اور طرز تخاطب کو کس قدر اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک جملہ جو دل کو آزاری کا سبب بنے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے۔ اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضی کا ذریعہ بنتے۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی نمایاں ہوتی ہیں کہ وہ اگرچہ یہودی نسل سے تھی، مگر ان کے ایمان اور کردار نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا مقام عطا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت کی اور اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کہی گئی اس نازیبہ بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کو طعنوں اور تشنیع کا نشانہ بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نسب سے نہیں، اور تقویٰ ہی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے، جیسے قرآن مکرم میں ارشاد ہوا۔ اور یہ بھی ہے کہ ازدواجی زندگی میں نرمی و تحمل برداشت سے کام لینا اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی سابقہ زندگی کو بار بار یاد دلانا یا اس پر طعنہ دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے اور کسی کی سابقہ حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم نہ کرنا، خاص طور پر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ چکا ہو۔ اور جب یہ واقعہ اپنی شدت کو چھو کر گزر چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ ہمیں اخلاق اور درگزر اور حکمت عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔
یہ واقعہ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو ابتدا میں اسلام کے سخت دشمن تھے، غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے ہوئے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سفیان بن امیہ بھاگ کر سمندر کی طرف جانے لگے تاکہ کسی کشتی کے ذریعے ملک سے نکل جائیں۔ حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفیان کے لیے امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس آ جائے، ہم اسے امان دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیان کے پیچھے گئے اور سمندر کے کنارے انہیں جا کر امان کا پیغام دیا۔ سفیان نے کہا، مجھے کیسے یقین ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے؟ حضرت عمیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بالآخر سفیان واپس مکہ آئے اور کچھ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک، احسان کا رویہ اپنایا۔ حنین کی غنیمت میں جب بہت سا مال مسلمانوں کی خدمات میں آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفیان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر مزید 100 اونٹ دیے اور پھر ایک بار اور 100 اونٹ دے کر 300 اونٹ عطا فرمائے۔ سفیان حیران میں پڑ گئے کہ ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہے جو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی اور دل سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود کہا کہ مجھے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ تھی مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور حسن سلوک نے میرا دل جیت لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کی مثال ہے جو دلوں کو تسخیر کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمن کو زیر نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں کو مسخر کرتے تھے، ان کے دل کی دیواریں گرا دیتے تھے اور محبت سے انہیں اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ سفیان بن امیہ کا دل بدلنا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، ان کے حلم، ان کی شفقت، ان کے وسعت قلبی کو دیکھا تو خود کہنے لگے یہ دین تو سچ ہے اور اس کے نبی کا وہ مقام ہے جو اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلام ایک دشمن کے دل میں محبت سے داخل ہوا اور ایک سخت دل انسان نرم دل مومن بن کر رہ گئے۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنی رویے سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں اسلام کی روشنی ڈالنی ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں دیکھا جائے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دشمن دوست بن جاتا ہے، نفرت محبت میں ڈھل جاتی ہے اور کفر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اور جب سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا، اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اور ایمان افروز واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت، دل سوئی اور امت کے غم میں ڈوبے ہوئے دل کی جھلک دکھاتا ہے۔ وہ واقعہ طائف کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، اپنی چوچا محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مکہ کی سختیوں سے مجبور ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباس لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان مبارک خون سے بھر گئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اس کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، میں اپنی بے بسی، میں اپنی کمزوری اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تم میرا رب ہے، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی سے پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت مجھے زیادہ عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اس انداز میں فرمایا کرتا تھا کہ ایک نبی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، وہ دشمنی کا بدلہ بد دعا سے نہیں لیتے لیکن
دعا سے لیتے ہیں۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دو پہاڑوں کو جو طائف کے دونوں جانب ہیں ان پر ملا دیا جائے اور قوم کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کریں جو اس کے دین کو قبول کریں گے اور ایک دن اللہ کے دین کے سچے علم بردار بنیں گے۔ اور رحم دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے ان کے رب نے رحمت للعالمین بنایا تھا۔ وہ جنہیں تکلیف دی گئی، جنہیں پتھر مارے گئے، جن پر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ کی زبان سے کبھی کی بد دعا کے بجائے دعا نکلی۔ آج دیکھ لو، طائف وہی شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اذان گونجتی ہے، مسجدیں آباد ہیں اور اسلام اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے۔ دشمنوں کے دل بدل گئے، ان کی نسلیں مومن بن گئی اور طائف ایمان کا مرکز بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ صبر کی انتہا پر بھی نرمی فتح لاتی ہے، اور یہ کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ جھیلتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں سرفراز کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں خشوع و خضوع، سخاوت و حیا، تقوی میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کا کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے کہ اس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے، شیطانی چالیں ایک دم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر حملوں کی زد میں ہے، اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح اٹھتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تیری زبان پر جاری ہے، اس دن تک تیری موت کا وقت نہیں آیا۔ جب تیرے دل میں اس پر یقین کامل ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا کہ کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف میں وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح و شام پڑھتے تھے، وہ اس ازمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا واقعی چند الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ محض الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ صرف دعا نہیں کرنی بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس سورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ اسے ایک ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ ملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں جو بہت بڑا مہربان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں اور پھر دیکھ لیں اللہ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھ، بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگ۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر خبیث اور وسوسے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لیں، ہماری صبح ہماری شامیں اپنے ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سلامتی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت عمر شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک دن غصے میں تلوار لے کر نکلے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر سکیں۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا: اے عمر، پہلے اپنے گھر والوں کو سنبھال لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر آگ بگولا ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی حضرت سعید بن زید کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب قرآن مجید کی سورۃ طٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن کچھ آوازیں عمر نے سن لیں۔ اندر داخل ہو کر بہنوئی کو مارا پیٹا اور بہن کو بھی زخمی کر دیا۔ بہن نے ڈٹ کر کہا: عمر، جو چاہو کر لو، ہم اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا: وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا: تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن کو ہاتھ لگاؤ۔ عمر نے غسل کیا اور پھر سورۃ طٰ کی آیات پڑھی۔ جیسے ہی تلاوت شروع کی تو دل پسیج گیا اور بے اختیار پٹھار اٹھے۔ کیا خوبصورت کلام ہے، یہ سچ نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے کہ عمر کہیں نقصان نہ پہنچائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آنے دو، اگر اللہ نے خیر چاہی تو یہ مسلمان ہو جائے گا۔ عمر اندر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ سن کر تمام صحابہ خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ حدیث کی روشنی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام ابو جہل کے ذریعے عزت عطا فرما۔ مسند احمد ترمذی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور عمر کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔